بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج کا ہمارا سبق عربی سوم کے طلبہ کے لیے ترجمہ قرآن سے متعلق سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع کا بقیہ نصف حصہ ہے۔ سب سے پہلے ہم تلاوت اور ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر بعد میں لغوی صرفی تحقیق، وجوہ اعراب، مترادفات اور اصطلاحی کلمات کی تعریف بھی دیکھیں گے اور آخر میں خلاصہ بھی سنیں گے۔ شروع کرتے ہیں ہم تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے اس بات سے کہ بیان کر دے کوئی مثال، خواہ کسی مچھر کی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر۔ سو جو لوگ ایمان لائے تو وہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور رہ گئے وہ لوگ جو کافر ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے مثال بیان کر کے اللہ نے کس چیز کا ارادہ کیا۔ گمراہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مثال کی وجہ سے بہت سو کو، اور ہدایت کرتے ہیں اس کی وجہ سے بہت سو کو، اور گمراہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ اس مثال سے کسی کو مگر نافرمان لوگوں کو۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ ان لوگوں کو جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کے پختہ کرنے کے بعد، اور جو توڑتے ہیں ان تعلقات کو جن کے جوڑے جانے کا اللہ نے حکم دیا، اور فساد کرتے رہتے ہیں زمین میں، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیسے تم کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ حالانکہ تم محض بے جان تھے، پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وہی ذات پاک ہے جس نے پیدا کیا تمہارے فائدے کے لیے وہ تمام چیزیں جو زمین میں موجود ہے، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پھر اس نے ان کو 7 آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ ترجمہ مکمل ہوا۔ اب ہم اس کے بعد لغوی صرفی تحقیق، نحوی تحقیق، مترادفات، اصطلاحی تعریف اور خلاصے کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ لغات میں سب سے پہلا لفظ ہے لا یستحیی۔
لا یستحی باب استفعال سے فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب، باب استفعال سے مصدر استحیاء آئے گا، اور استحیاء کی اصل تھی استحیاء، آخر میں یا کو حمزہ سے بدل دیا، استحیاء ہو گیا۔ استحیاء یہ حیاء سے بنا ہے۔ حیا کی اصطلاحی تعریف امام راغب نے یہ فرمائی ہے، الحیاء انقباض النفس من القبیح، انقباض النفس من القبیح، کہ بری چیز سے نفس کو روکنا، بچانا حیا کہتے ہیں۔ اور بھی تعریفات کی گئی ہے حیا کی مختلف۔ اس کے بعد لفظ ہے ان یضربا، ان حرف ناصب فعل مضارع کو یہاں نصب دے رہا ہے، یضربا۔ ضرب المثل کے معنی مثال بیان کرنے کے آتے ہیں، ضرب المثل کے معنی مثال بیان کرنے کے آتے ہیں۔ مثلا ما بعوضتن، مثلا منصوب ہے، حالت نصبی میں ہے، اس لیے کہ یہ یضرب فعل سے مفعول بھی واقع ہو رہا ہے، یضرب فعل سے مفعول بھی واقع ہو رہا ہے، اس لیے منصوب ہے۔ بعوضتن، بعوضتن کا معنی مچھر، جمع بعوض آتی ہے، جمع بعوض آتی ہے، اور بعوضتن جو منصوب ہے یہ بدل واقع ہے، بدل واقع ہے مثلا سے، اس لیے یہ منصوب ہے۔ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اراد اللہ، ارادہ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب باب افعال سے ہے، ارادہ یرید ارادتن، ارادہ، اور اس کا ایک مترادف لفظ آتا ہے مشیت۔ ارادہ اور مشیت دونوں میں کیا فرق ہے؟ صاحب مترادفات القرآن انہوں نے بیان کیا ہے، انہوں نے بتلایا ہے دونوں میں فرق، ارادہ اور مشیت۔ مشیت ایسا ارادہ جو اللہ کے علم اور تقدیر کے مطابق اور تابع ہو، مشیت ایسا ارادہ جو اللہ کے علم اور تقدیر کے مطابق اور تابع ہو، اور اس کا وقت بھی مقرر ہو، مشیت کا۔ اور ارادہ، ارادہ عام ہے، خواہ مشیت الہی کے تابع ہو یا نہ ہو، ارادہ عام ہے خواہ مشیت الہی کے تابع ہو یا نہ ہو، اور اس کا وقت بھی مقرر نہیں ہوتا ہے ارادے کا۔ تو اس طرح سے ارادہ اور مشیت میں یہ فرق ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یضل فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب باب افعال سے، ویہدی بہ کثیرا، کثیرا مفعول بھی واقع ہے اس لیے منصوب ہے، اور یہدی فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب، یہدی فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب باب ضرب یضرب سے، ہدایتن سے مشتق ہے۔ ہدایت اور ارشاد یہ دونوں بھی مترادف کلمات ہیں، ہدایت کا مترادف ارشاد ہے، دونوں میں فرق بیان کیا ہے، معنوی فرق تھوڑا سا دونوں میں ہے کہ ارشاد اور ہدایت، ارشاد الارشاد الى الشیء هو الطریق الیہ والتبیین له، الارشاد الى الشیء هو الطریق الیہ والتبیین له، کہ کسی چیز کی طرف راستہ بتلانا اور اس کی وضاحت کر دینا۔ اور ہدایت کی اس طرح وضاحت کی ہے کہ الہدایت ہی التمکن من الوصول الیہ، ہی التمکن من الوصول الیہ، کہ ہدایت میں اس چیز تک پہنچانے پر قادر ہو۔ یہ دونوں میں معنوی فرق ہے، دونوں کی اصطلاحی تعریف الگ ہو سکتی ہے، یہاں پر دونوں میں فرق بتلایا گیا ہے۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، الفاسقین اس میں فاعل جمع مذکر سالم
جمع مذکر سالم واحد اس کا فاسقن آئے گا، اور یہ باب نصر ینصر سے ہے فاسقین، باب نصر ینصر سے مصدر فسوقن، مصدر فسوقن، اور الفاسقین یہ حالت نصبی میں ہے، یا ما قبل مکسور مفعول بھی ہونے کی وجہ سے حالت نصبی میں ہے۔ اگلی آیت ہے الذین ینقضون عہد اللہ، ینقضون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب باب نصر ینصر سے، اور مصدر نقض آتا ہے، مصدر نقض آتا ہے۔ عہد اللہ، عہد منصوب ہے اس لیے کہ ینقضون فعل کا مفعول بھی واقع ہے، اور عہد کی جمع عہود آتی ہے، عہد کی جمع عہود آتی ہے۔ من بعد میثاق، میثاق یہ اصل میں میوثاق ہے، اصل میں میوثاق ہے، واو ما قبل مکسور کسرے کی مناسبت سے واو کو یا سے بدل دیا، میثاق ہو گیا، پختہ وعدہ۔ مادہ اس کا وثقن ہے، مادہ وثقن۔ الخاسرون اسم فاعل جمع مذکر سالم، اسم فاعل جمع مذکر سالم باب سمع یسمع سے آتا ہے، اور مصدر خسران آتا ہے، مصدر خسران۔ اگلی آیت ہے کیف تکفرون باللہ، کیف حرف استفہام برائے توبیخ اور تعجب، برائے توبیخ اور تعجب۔ امواتن، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتن، امواتن منصوب ہے، حالت نصبی میں ہے، کانا فعل ناقص کی خبر ہونے کی وجہ سے، کنتم تم ضمیر اسم اور امواتن اس کی خبر، اس لیے منصوب ہے۔ اموات جمع ہے واحد میت، واحد میت۔ اس کے بعد ایک لفظ آیا ہے آگے جمیعا، جمیعاً منصوب ہے، حالت نصبی میں ہے، حال ہونے کی بنا پر، حال ہونے کی بنا پر۔ ثم استوى الى السماء، استوى فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، استوى یستوی استواءً باب افتعال سے ہے، باب افتعال سے ہے۔ اور اگلا فعل ہے فسواہن سبع سماوات، سواہن، سوا فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب باب تفعیل سے، سوا یسوی تسویۃ، اور سواہن میں ہن ضمیر منصوب متصل مفعول بھی اول واقع ہے سوا فعل سے، سوا فعل سے مفعول بھی اول۔ ہن ضمیر کا مرجع ما قبل میں السما ہے، السما یہ مرجع ہے، اور اس کے متعلق امام زجاج نحوی نے فرمایا ہے کہ السماء یہاں پر لفظاً واحد ہے لیکن مانن جمع ہے، مانن جمع ہے، اس لیے ہن ضمیر کا مرجع بننا صحیح ہے۔ سبع سماوات مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی ثانی، مفعول بھی ثانی سوا فعل سے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، علیم بروزن فعیل مبالغے کا صیغہ ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، باب سمیع یسمع سے بہت زیادہ جاننے والا۔ تو اس طرح سے یہ لغات بھی مکمل ہوئی۔ اب ہم آخر میں مختصر سا مکمل رکوع کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں، جہاں سے ہمارا یہ رکوع شروع ہوا تھا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یہاں سے توحید خداوندی کی تعلیم دی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اے انسانوں، تمہاری زندگی کا سب سے پہلا کام اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو ایک ماننا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی اور عبادت کے مستحق ہونے کی آگے دلیل بیان فرمایا ہے کہ اللہ کی عبادت اس لیے کرنا ہے کہ اللہ ہی نے ساری چیزوں کو پیدا فرمایا، زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو ہمارے لیے سائبان بنایا، آسمان سے پانی برسایا، باغات اور پھل پیدا کیے،
وغیرہ وغیرہ۔ ان آیات کے بعد آگے جو آیت آ رہی ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، یہاں سے دو آیات میں رسالت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو ظاہر کیا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ وہ کیسے کہ اے لوگو، اگر تمہیں اس قرآن میں جو ہم نے ہمارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اگر تمہیں اس میں شک ہے تو تم اس قرآن جیسی ایک صورت ہی بنا کر دکھلاؤ۔ تو گویا کہ قرآن پاک کی سچائی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی ثابت کیا جا رہا ہے۔ آگے آیت ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہاں سے ان حضرات کو، ان لوگوں کو جنت کی بشارت اور خوشخبری دی جا رہی ہے جو قرآن کو سچا مانتے ہیں اور جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھے اچھے کام کیے، کہ ان کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں اور بیویاں ہیں پاک صاف، اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں تک اگلی آیت ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا، یہ جو آیت ہے ان اللہ لا یستحی، اس آیت کا ایک شان نزول ہے، ایک واقعے کے تحت یہ نازل ہوئی ہے، کہ جس کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے مروی ہے کہ ماقبل میں جو آیت آئی مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں جب منافقین کی مثال اور ان کی حالت کو بیان فرمایا تو اس کو سن کر منافقین نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ جو اتنے بلند ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہماری شان میں ایسی مثال بیان کرنا مناسب نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، کہ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی طرح کی مثال بیان کرنے سے کوئی حیا نہیں۔ تو بہرحال اس طرح سے یہ شان نزول ہوا۔ اخیر میں جو آیتیں ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا سے لے کر رکوع کے ختم تک، ان آیات میں دوبارہ اللہ تعالیٰ نے پھر سے اپنی وحدانیت کو بیان فرمایا اور توحید کی تعلیم دیا، اس طرح کہ اے لوگو کہ جب تم یہ مانتے ہو، تم یہ تسلیم کرتے ہو کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی پروردگار ہے، تو پھر اس کے باوجود تم کیوں کفر کرتے ہو، تم کیوں ناشکری کرتے ہو؟ تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کو ایک مان لو، اللہ پر ایمان لاؤ اور توحید خداوندی پر عمل کرو۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان آخری آیتوں میں توحید کی تعلیم فرمایا۔ اس طرح سے یہ رکوع ہمارا مکمل ہوا۔ اب انشاءاللہ آئندہ ہم اگلا رکوع شروع کریں گے۔ طلبہ کرام سے گزارش ہے کہ طلبہ کرام جو بھی اسباق آپ کی خدمت میں بھیجے جا رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں، ان تمام کتابوں کے اسباق کو آپ یاد کریں، غافل نہ رہے اور اسے ایسے ہی معمولی نہ سمجھے، بلکہ ہر کتاب کا سبق آپ دیکھیں، آپ اسے سنیں، اپنی کاپیوں میں لکھیں، جو ہوم ورک آپ کو دیا جائے گا اس کو بھی آپ حل کریں، اس کو بھی لکھیں، اور اس طرح سے اپنے مقامات پر رہ کر ہم محنت کریں، ہم تعلیم کا سلسلہ موقوف نہ کریں اور منقطع نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔